خداوند آپ کے ساتھ ہو، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ جیسے کہ ہم فلپ بھائی کے کہنے کے مطابق ایک طرف ہم پرانے عہد نامے کو لے کر چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نئے عہد نامے کو لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ انبیاء کو حضرت آدم سے اور پھر اس طرف یسوع مسیح کے رسولوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج ہم سینٹ پال کے حوالے سے جانیں گے۔ سینٹ پال جن کا پہلا نام ساؤل تھا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سینٹ پال جو ہیں ان کا نام ساؤل تھا، جو ہی یہ کنورٹ ہوئے تو ان کا نام پال ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا پورا نام ساؤل پال تھا، یعنی کہ نام ہی یہی تھا۔ وہ ایک رومی شہری تھے اور رومی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ترکی کے باشندہ تھے، ایک ساؤل اور ایک پال۔ تو جب ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ان کا وہ نام جو ان کے عقیدت کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ والا نام انہوں نے آگے اپنا چلایا اور ساؤل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب یہ جو سینٹ پال ہے یہ غالباً 4 AC میں پیدا ہوا۔ ایگزیکٹ ان کی ڈیٹ کا نہیں پتہ، لیکن بہت سے لوگ 4 کہتے ہیں، کچھ 3 کہتے ہیں، کچھ 5 کہتے ہیں۔ تو 3, 4, 5 میں زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہے 4 AC۔ تو یہ 64 AD میں یسوع مسیح میں سو گئے اور ان کا سر قلم کیا گیا۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بائبل میں یعنی کہ نئے عہد نامے میں ان کا ذکر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ان کا ذکر سٹارٹ ہوتا ہے اعمال کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 58 آیت سے لے کر 8ویں باب کی پہلی 3 آیات تک۔ جب استفنس کو سٹوننگ کی جا رہی ہوتی ہے، جب پتھراؤ کیا جاتا ہے، جب پتھر مارے جاتے ہیں، تو اس دوران میں سینٹ پال وہاں پہ موجود تھے اور جو گواہ تھے، لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو گواہ تھے انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ سینٹ پال کے قدموں پر رکھ دیے اور سینٹ پال اس بات سے خوش تھے۔ اور اس کے بعد سینٹ پال جو ہے وہ گھروں میں جا کر تو لوگوں کو پکڑتے تھے اور ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک غلط تعلیمات پر چل رہے ہیں۔ وہ مسیحا جو آنے والا تھا وہ بھی آیا نہیں، اور جس مسیحا کی یہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں مسیحا نہیں ہے۔ یوں یہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اور جس عمر میں حضرت پال استفنس کو دیکھتے ہیں اور اس کی پرسیکیوشن کو دیکھتے ہیں، اس وقت غالباً سینٹ پال کی عمر جو تھی وہ 30 برس کی تھی، اور اس کے بعد سینٹ پال لگاتار لوگوں کو تنگ کرتے رہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سینٹ پال کی یہ والی زندگی کو دیکھیں، ہم ان کی پرانی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ صرف ساؤل تھے، جب وہ ایک فریسی تھے، جب وہ ایک مفکر تھے، جب وہ ایک عالم تھے، تو تب ان کی زندگی کس طرح کی تھی۔ سینٹ پال 5 سال کی عمر میں لا کو سیکھنے لگے، جیسے کہ یہودی مذہب میں شامل تھا، اور وہ تھے بھی ایک فریسی۔ 13 سال کی عمر میں انہیں باقاعدہ طور پر گمیلیل ایک بہت بڑے مذہبی رہنما تھے، تو ان کی شاگردی میں بھیجا گیا یروشلم، اور وہاں پہ انہوں نے پھر تمام تعلیمات کو حاصل کیا، فقہ کو اور جتنی بھی تعلیمات تھیں وہ تمام کی تمام تعلیمات وہاں پہ انہوں نے حاصل کی، اور ایک گریٹ لیڈر کے طور پر، یعنی کہ یہودیوں کے گریٹ لیڈر کے طور پر وہ فیلڈ میں آئے، اور لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، ان کی باتوں پر، وہ جو کہتے تھے، جو وہ سمجھاتے تھے، جو وہ علم دیتے تھے، جو وہ باتیں کرتے تھے، وہ فیسینیٹ کرتی تھی لوگوں کو، اور لوگ ان کی تعلیمات سے پورے طور پر لطف اندوز ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی ہم میں ایک بڑا لیڈر برپا ہوا ہے۔ اور
جو یہودیوں کے کونسل تھے سینہدرن، اس کے یہ ممبر بھی تھے، تو اسی وجہ سے ان کا ایک اچھا مقام تھا۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو گواہ ہیں وہ سینٹ پال کے قدموں پہ اپنے کپڑے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ اپنا آقا، اپنا سردار مانتے تھے۔ سینٹ پال چونکہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے کرسچنس کو، ان کو گھروں سے نکال کر انہیں یروشلم لے کے جاتے تھے، گھروں سے نکال کر ان کو سزائیں دلواتے تھے، اور ان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بکھر گئے تھے۔ اور انہی کے دنوں میں جو فلپس ہیں وہ سامریا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی تبلیغ شروع کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تمام کے تمام ان کے دنوں میں بکھر گئے تھے جب وہ تمام لوگوں کو ایذا پہنچا رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک آرڈر لیا ہائی پریسٹ سے کہ مجھے حکم نامہ جاری کریں تاکہ میں راستے میں چلتے ہوئے بھی کسی کو سزا دے سکوں اور پکڑ کر بھی یہاں آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو دمشق کے قریب خدا یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے۔ وہ وقت تھا جب حضرت پالوس جو ہیں وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا پرانا نام ساؤل جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر کے ہمیشہ کے لیے پال کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور اب اس دوران میں ہوتا کیا ہے، سینٹ پال 3 دن نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور خدا کا کلمہ حنانیہ پر ظاہر ہوتا ہے، اور خداوند حنانیہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ آپ پال کے پاس جاؤ جو ترسوس کا رہنے والا ہے، اس کے پاس جا کر تو آپ اسے بپتسمہ دیں، اسے اپنے آپ میں شامل کر دیں۔ تو حنانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند آپ تو جانتے ہیں کہ وہ بندہ تو تمام کرسچنس کو، تمام مسیحوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، مقدسوں کو تنگ کرتا ہے، تو اس کا کوئی پلان ہی ہے یا ایسا تو منصوبہ ہی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں کہ آپ جاؤ وہاں پہ اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے اسے اپنے لیے ایک وسیلہ ٹھہرایا، ایک بڑا وسیلہ ٹھہرایا۔ تو حنانیہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کر سینٹ پال کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مجھے بھیجا ہے، جو دمشق کی راہ میں آپ کو ملے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اور جو ہی حنانیہ دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی سینٹ پال کی آنکھوں سے چھلکے اتر جاتے ہیں، اور سینٹ پال جو ہیں وہ بپتسمہ لیتے ہیں اور پھر کچھ کھا کر تر و تازہ ہوتے ہیں۔ تو سینٹ پال چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو پھیلائیں، خدا کے کلام کو بتائیں، لوگوں تک لے کر جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ عرب کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ عرب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ اس سارے پلان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ وہ 3 سال غور و فکر کرتے ہیں تورات پر، زبور پر، صحاف انبیاء پر، اور یسوع مسیح کی پیدائش اور ان کی ڈیتھ اور پھر موت پر فتح۔ تو ان تمام چیزوں پر وہ غور کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اور جب وہ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، جب ان پر سب کچھ ریویل ہو جاتا ہے، جب مکاشفاتی کلام کو وہ پورے طور پر جان لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیدھے جاتے ہیں پطرس رسول کے پاس۔ اور جب وہ پطرس رسول کے پاس جاتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے غلطیوں 1 باب اس کی 18ویں آیت میں، وہاں 15 دن رہتے ہیں پطرس رسول کے پاس، کیفا کے پاس، اور 15 دن رہ کر کرتے کیا ہیں، وہ تمام کا تمام مکاشفہ، وہ تمام کی تمام باتیں جو خداوند خدا نے انہیں سکھائی ہوتی ہیں، ان کی پوری دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے کلام کی، اپنے علم کی تمام باتیں
सेंट पीटर को बताते हैं ताकि तस्दीक की जा सके कि जो कुछ मुझे कहा गया है क्या ये सब कुछ वैसे ही है या नहीं है, ताकि वो कुछ भी लोगों को गलत ना सिखाएं। आज बहुत से लोग हैं जो कभी भी अबाई चर्च के पास जाना नहीं चाहते, जो कभी भी अबाई चर्च को पूछना नहीं चाहते कि हम जो तालीमात दे रहे हैं, हम जो कहते हैं कि खुदा के पाक रूह ने हमें सिखाया है, वो हम पर नाज़िल हुआ, हमने ये सीखा, तो वो कभी भी कलीसिया के पास जाके, अबाई चर्च के पास, कैथोलिक चर्च के पास जाकर ये नहीं पूछते कि ये जो तालीमात मुझे मिली हैं क्या ये सही हैं या नहीं सही, ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, क्या मुझे इन तालीमात को लेकर जाना है या इन तालीमात को लेकर नहीं जाना, क्या इन तालीमात में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, सही क्या है, सही रास्ता क्या है। तो पौलुस रसूल इस बात को समझते हुए कि लाजमी है, क्योंकि ये भी मुकाशफाती इल्म था जो उन्हें मिला था कि आपको ज़रूर है कि आप सेंट पीटर के पास जाएं, अपने इल्म की तस्दीक करवाएं और उसके बाद आप दुनिया में अपने इल्म को लेकर जाएं। तो वहाँ पे लिखा है कि सेंट पीटर जो है वो सेंट पॉल जो है वो सेंट पीटर के पास जाते हैं और वहाँ 15 दिन रहकर तो तमाम की तमाम तालीमात जो हैं वो उनके सामने रखते हैं। बेशक के सेंट पीटर उन तालीमात में कुछ भी बढ़ाते या घटाते नहीं हैं, क्योंकि जो भी मुकाशफाती इल्म उन्हें मिला था वो बिल्कुल ठीक मिला था। इस वजह से वो वहाँ से कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके इल्म की तस्दीक हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी खुदावंद ने मुझे बताया है, जो भी पाक रूह की मदद से मुझ तक पहुंचा है, वो सब कुछ ठीक है। और रसूल ख़ास तौर पर सेंट पीटर जो हैं, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने ठहराया है कलीसिया के ऊपर और कहा है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। इसका मतलब है कि मेरा इल्म बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं गलतियों 2:1 में कि सेंट पॉल ठीक 14 बरस के बाद दोबारा से यरूशलेम में आते हैं, दोबारा से सेंट पीटर से मिलते हैं और उनके साथ हज़रत याकूब से, हज़रत यूहन्ना से भी मिलते हैं और फिर वो तमाम की तमाम बातें, वो सारा काम जो उन्होंने किया था, वो सारा काम उनके सामने बयान करते हैं। अब देखिए, पहले आए अपनी तालीमात के मुतालिक, तालीमात की तस्दीक के लिए, और दूसरी दफ़ा आए कि जो कुछ मैंने काम किया है उसकी रिपोर्ट दो। तो आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से नहीं कर रहे, जो ना तो अपनी तालीमात की तस्दीक करवाते हैं और ना ही फिर जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जो उन्होंने काम किया होता है उसकी रिपोर्ट देते हैं कि देखें जी ये काम हमने की है, देख लें कि इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी गलती तो नहीं है जो हुई है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि सेंट पॉल जो हैं सेंट पीटर को अलग ले जाते हैं, अलग ये सारी बातें उनसे करते हैं कि कहीं मैंने जो कुछ किया है वो बेफ़ायदा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि सेंट पीटर कह दे कि ये काम आपने ठीक नहीं किया, यहाँ पे कुछ कमी है। तो वो उन्हें अलहदा से ये पूछते हैं कि बताइए कि ये बातें सब कुछ जो मैंने अमलन अब किया है, पहले मैंने वो बताया जो इल्म था, अब मैंने जो अपनी कारकर्दगी है वो आपके सामने रखी है, बताइए कि सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पर भी सेंट पॉल जो हैं अपने मुतल्लिक़ अपनी खुद भी तस्दीक करते हैं कि मुझे वहाँ से कुछ भी मज़ीद सीखने को ना मिला, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्शन वहाँ पे रेज़ नहीं हुआ, ना ही मेरे इल्म के मुताबिक और ना ही मेरी वर्किंग को लेकर। और यूँ वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि सेंट पॉल जो हैं वो गैर कौमों में जाएंगे और बाकी जो हैं सेंट पीटर और बाकी शागिर्द जो है वो यहूदियों में रहेंगे। इसीलिए हम सेंट पॉल को गैर कौमों के रसूल के तौर पर जानते हैं। और एक बात और आप देखें कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया सेंट पॉल की जानिब
اور سینٹ پال کو اپنے میں شامل کر لیا۔ یعنی کہ سینٹ پال نے پورے طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، یعنی کہ سینٹ پال نے اس بات کی تصدیق کی کہ خدا نے چونکہ انہیں چنا ہے اور خدا نے ان پر کلیسیا بنانے کا حکم دیا ہے، تو میں انہی کے ذریعے سے کلیسیا میں شامل ہو کر تبلیغ کا کام کروں گا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی جو کمی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کلیسیا کے اختیار کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ کلیسیا کے اختیار کو نہیں مانتے، وہ کبھی بھی کلیسیا کے اراکین کے پاس جا کر اپنی تعلیم کے متعلق نہیں پوچھتے، نہ اپنے اعمال کے متعلق پوچھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں میں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو یہ بات آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو لے کر چلنا ہے کہ جو کلیسیا ہے جسے خداوند نے چنا ہے، ہم ان سے پوچھیں کہ ہماری تعلیمات ٹھیک ہیں یا ہماری تعلیمات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی تبدیلی لانی ہے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے یا ان روایات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جو ہے وہ ایک فریسی تھے، تو وہ روایات پر بڑے پکے تھے اور ان روایات کو کرسچینٹی میں انٹروڈیوس بھی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک عورت کو دوپٹہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں لینے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ محکوم ہے اپنے میاں کی، ایک مرد کی محکوم، اور مرد کیوں نہیں سر پہ کیپ لے سکتا؟ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ اصل میں حاکم ہے۔ تو یہ بات پولس رسول کہتے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک عورت کو اس لیے بھی دوپٹہ لینا چاہیے کیونکہ فرشتوں کے لحاظ سے لازمی ہے کہ وہ دوپٹہ لے۔ یہاں پہ وہ سمپل فرشتوں کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی باہر روحیں ہیں، ناپاک ہیں یا پاک ہیں، ان روحوں کے اعتبار سے آپ کو دوپٹہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ناپاک روحوں کا آپ پر کسی بھی طرح کا اثر نہ ہو سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ بدروحوں میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ان کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ دوپٹہ۔ آج ہم بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دوپٹے کا تک نہیں بنتا ہے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، لیکن پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دوپٹے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ بیرونی قوتوں سے، جو اندیکھی قوتیں ہیں، ان سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات پولس رسول نے، یعنی کہ روایات پلس مسیحی تعلیمات جو یسوع مسیح نے انہیں بتائیں، تمام چیزوں کو وہ لے کر آگے چلتے ہیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 57 میں غالباً 57 نیرو بادشاہ، جو نیرو بادشاہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے زیادہ پرسیکیوشن کا کام کیا، اظہار ثانی سب سے زیادہ نیرو بادشاہ نے کیا، اور نیرو بادشاہ نے حتیٰ کہ مسیحوں کو شیروں کے آگے ڈالا، مسیحوں کو گیس کیس میں رکھ کر انہیں موم بتی کی طرح جلایا۔ جیسے کینڈل کو ہم روشن کرتے ہیں، ایسے ہی مسیحی شخص کے بدن کو رکھا جاتا تھا اور اسے موم بتی کی طرح جلا کر تو روشنی پیدا کی جاتی تھی۔ اور اس حد تک یہ نیرو بادشاہ جو ہے وہ مسیحوں کو تنگ کرتا تھا، انہیں تکلیف دیتا تھا، انہیں مصیبت میں ڈالتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، ظلم کی انتہا کرتا تھا۔ اور اسی دوران میں سینٹ پال جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب نیرو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ نیرو بادشاہ پورے لوگوں کو جلاتا ہے۔ غالباً یہ کوئی 6 دن لگاتار یہ آگ بھڑکتی رہی اور اس نے تمام روم کو، اس امپائر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تو تھا اس نے، مانتے تو ہیں، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جو اپنا محل بناؤں اپنی مرضی سے، اپنی سلطنت اپنی مرضی سے بناؤں، اور کونسل کا فیصلہ لینا ضروری تھا۔
اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ارادے پہ کوئی بھی آنچ آئے، کوئی بندہ بھی اس میں مداخلت کرے، لہٰذا اس نے یہ سارا کام کیا۔ اتنا زیادہ ظالم انسان تھا، کتنی جانیں اس نے لے لی اور کتنا زیادہ املاک کا بھی نقصان کیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک سلطنت کو تعمیر کر سکے۔ اور جب اس نے یہ سلطنت اپنی مرضی کے مطابق بنا لی اور مسیحیوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، تو اسی دوران میں سینٹ پال وہاں پہ جاتے ہیں۔ سینٹ پال چونکہ ایک رومی شہری تھے، اس وجہ سے سینٹ پال کو عموماً سزائیں زیادہ سخت نہیں دی جاتی تھیں۔ روم کے شہری ہونے کے ناطے ان پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رحم بھی کیا جاتا تھا، اور اسی رحم کی وجہ سے سینٹ پیٹر کو تو مصلوب کیا گیا، لیکن سینٹ پال کو مصلوب نہیں کیا گیا، بلکہ سینٹ پال کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس طرح سے انہوں نے غالباً 64 میں شہادت حاصل کی۔ کچھ لوگ 66 کہتے ہیں، کچھ 62 کہتے ہیں، یعنی کہ 62 سے لے کے 66 تک کے ایریے میں کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 64 جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کیونکہ اس میں وہ 60 سال کی عمر سے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوسینا نام کی ایک عورت تھی، اس نے سینٹ پال کی باڈی کو لیا اور انہیں دفن کیا، اور 15 جنوری کو ہم سینٹ پال کی عید مناتے ہیں، اور جس میں ہم خدا سے سینٹ پال کے ذریعے سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہم پر رحم کرے اور تمام مرحوم ایمانداروں کو ابدی رحمت عطا فرمائے۔ سینٹ پال سے جو ہم سیکھتے ہیں، ویسے تو میں اگر ساری باتیں کرتا اور یہ ساری ہسٹری ان کی جو ہے وہ بیان کرتا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا تھا، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے 13 خطوط لکھے ہیں، ایک خط پہ ہی بات کرنا شروع کرے بندہ تو اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے چیدہ باتیں کی ہیں۔ صرف اتنی بات ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جینا اگر مسیح ہے تو آپ کا مرنا پھر نفع ہوگا، اور سینٹ پال سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ تکلیف ہو، درد ہو، دکھ ہو، تنگی ہو، کسی بھی حال میں آپ نے اپنے خداوند کے لیے کام کرنا بند نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور بات آپ کے اندر ہونی چاہیے، اگر آپ تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بات لازمی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی روٹی خود کھائیں، یعنی کہ محنت کریں کسی نہ کسی طرح سے، چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ، جیسے کہ یہ ٹینٹ میکر تھے تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کچھ محنت بھی کریں، اپنے ہاتھوں سے کام کریں۔ آپ پڑھا سکتے ہیں، آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کوشش کریں کہ کم از کم آپ کی کچھ ایسی ارننگ ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں، نہ کہ ٹوٹل جو ہے وہ لوگوں پر ڈپینڈ کریں، کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں اپنی روٹی خود کھاتا ہوں، میں محنت کر کے کھاتا ہوں۔ تو یہ بات پولس رسول کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے کہ ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے، کام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، کسی بھی نہ کسی طرح سے وہ اپنے لیے اپنی خوراک کا انتظام کرتے رہتے ہیں، وہ زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں خدا کی نگاہ میں۔ اس کے علاوہ ہم سینٹ پال سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے علم کی تصدیق کرواتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنوں سے جو بڑے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بتائیں کہ کیا یہ جو میں نے کہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، جو مجھے علم ملا ہے، کیونکہ علم جو آپ کو دیا جاتا ہے کئی دفعہ وہ ابلیس بھی آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ 2 طرح کے سورسز ہیں، ایک ابلیس کی طرف سے ہے، ایک خدا کی طرف سے ہے۔ جو علم ابلیس کی طرف سے آتا ہے وہ زیادہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے صحیح علم ہے، یہ صحیح بات ہے، اور آپ ایک دم دوڑ پڑتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہلے اپنے علم کی تصدیق کروائیں، تاکہ آپ
وہ علم جو حقیقی معنوں میں آپ کو خداوند کے پاس لے کے جائے گا، اس علم کو لے کر خداوند کی طرف جائیں اور لوگوں کو بھی اس میں آنے کی دعوت دیں، تاکہ آپ خود بھی بچیں اور بہت سی جانوں کو بچانے کا سبب بھی ٹھہرے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔